نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها حباههم وجنوبهم وزحورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کا کوئی ثانی نہیں اس آسمان و زمین کو بنانے میں، اور جو تنہا عبادت کے لائق ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا. میں اس پروردگار کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے ہم تمام کو یہاں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمائے. بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا لقب دیا ہے، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل پر. پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج مجھ جیسی حقیر، آپ جیسے معزز لوگوں کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، زکوٰۃ دینے کے فوائد اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے نقصانات، اور ساتھ ہی نصاب زکوٰۃ، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سب مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ کو حق کے ساتھ ان تمام باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق بخشیں، اور حق کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ تمام مسائل کو رکھنے کے قابل بن سکوں، اور میری زبان کی لکنیت کو اللہ رب العزت ہٹا دے، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 یعنی 82 مرتبہ زکوٰۃ کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ اس کے وہ بے شمار فوائد ہیں جو زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا لفظ دراصل کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی لغت میں جو اس کا معنی استعمال ہوتا ہے، معنی اس کا ہے پاکی، یعنی پاک کرنا کسی چیز کو، بڑھوتری یعنی بڑھانا کسی چیز کو، اور برکت اسی سے ہے، اس میں برکت بھی آنا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے، اور عربی زبان عرب اس کا معنی کیا لیتے ہیں وہ ہم جانیں گے کہ اس کا معنی جو عرب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکی، بڑھوتری، برکت۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا شریعت میں جو زکوٰۃ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ ایک حق ہے جو مخصوص اموال میں مخصوص طریقے سے، خاص مال میں اور خاص طریقے سے واجب ہوتا ہے، اور اس کے واجب ہونے میں سال کے گزرنے اور نصاب کی تکمیل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا شرعی مفہوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے جو فوائد بیان کیے ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ نہیں سکیں گے کیونکہ وقت تو ہمارے پاس کم ہے، تو ساری فضیلتیں ہم رکھ نہیں سکتے، جتنی ہو سکے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے پہلا جو فائدہ قرآن مجید سے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 3 تا 4۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی کن کو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب العزت کے راستے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے سچے مومنوں کا لقب دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ لقب دے دیا اللہ رب العزت نے ان کو سچے مومن کا۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ سچے مومن بن گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان پر کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کا ایسا دن جس میں انسان نیکی کے لیے ترسے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دھن رہے گا اس دن۔ تو اس دن جو پریشان حال ہے، جو پریشانی اس دن کی رہے گی، اس کا عالم تو قرآن و حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں اس کا اندازہ۔ تو ویسے وقت میں زکوٰۃ دینے والوں پر کچھ خوف اور کوئی غم کا موقع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیا فرما رہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاة،
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے بے حساب اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر کوئی خوف اور کوئی غم کا موقع نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ایک اور چیز سورۃ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, تیسرا فائدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے, زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹی موٹی بات ہم سوچیں کہ آج کل کا جو ماحول ہے, جو میری اور آپ کی سوچ ہے, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اگر ہم اس کی زکوٰۃ نکال لیں یا ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر لیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے اس پر کہ ہم اپنے مال سے کم کر رہے ہیں, اپنا مال کم کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, خذ من اموالکم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے, اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذ, یہاں حکم دیا جا رہا, امر کا صیغہ ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو. تاکیداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے, تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو. ان کے گناہوں کو ان سے کیا 2 شرطیں بتائی گئی ہیں. ان کے مال ان کے پاس سے لینے کی وجہ 2 وجہ تسمیہ بتائی گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے, اور دوسرا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب قرآنی آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے والوں کے فوائد اور ان کے لیے کیا انعامات ہیں ان کے رب کے پاس وہ بیان کر رہا ہے. ایک اور جگہ سورہ روم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُؤْدِرُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اولئک هم المضعفون, اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کا جو ہم معنی پڑھے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ بڑھوتری, بڑھانا, اس میں بڑھاوا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے. ایک اور جگہ حدیث کی بات ہے, بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی بھلائیوں کے نزول اور آفتوں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. صدقہ و خیرات کرنے والے کے لیے کیا ہوتا ہے, بھلائیوں کا نزول ہوتا ہے اور آفتوں اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1332 حدیث نمبر. اسی طرح لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم جیسا ہم نے جانا ہے کہ پاکیزگی اور اضافہ ہے, جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتی ہے. دوسرا مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اب ہم جانیں گے
ادائیگی زکوٰۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے اور معاشرے میں جو بد نظام چل رہا ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے باوجود، صاحب نصاب کو پہنچنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے نقصانات کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے کیسی کیسی وعیدیں سناتا ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو کفر و شرک کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے فرماتے ہیں رب العزت سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 میں، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر کافر کا لقب دیا ہے، جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بے شمار انعامات اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور پہلا جو انعام بتایا وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو سچے مومن کا لقب دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، اس چیز کا رب العزت نے ان کو لقب دیا۔ اسی طرح یہاں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اللہ رب العزت نے کافر کہا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک، شہادت، توحید کی گواہی دینا، اللہ رب العزت، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ، دوسری چیز نماز کا ادا کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور حج مبرور کرنا۔ اگر ہم یہاں پر ایک رکن بھی نکالنے کی کوشش کریں گے یا ہم صاحب نصاب تک پہنچنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم اسلام کے ایک پلر کو توڑ رہے ہیں، ایک رکن کو ہم نکال رہے ہیں، تو ہم سچے و پکے مسلمان ہو کیسے سکتے ہیں؟ سچے اور پکے مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ ہم کچھ چیز کرنے کے لیے، جیسے ایک بلڈنگ کی مثال لے لیں گے، بلڈنگ بنانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے پلرز ڈالیں، جب تک اس کے مکمل پلرز نہیں ہو جاتے تو وہ بلڈنگ ٹھہر نہیں سکتی۔ تو ہم مسلمان ہونے کے لیے یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت نے ضروری اور فرض قرار دیا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائے گی تو ہم پکے مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کفر کی ایک علامت آ چکی ہوتی ہے، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہوں فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ لوگ کافر ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کا آخری گڑھا، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں سے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ دیکھیے دردناک آپ کی خوشخبری سنا دیجیے، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، الذین یکنزون الذہب، ذہب سونا، اور فضہ چاندی،
सोना और चांदी को जमा करते, वला युनफिकूनहा, और खर्च नहीं करते उनमें से कुछ भी, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के रास्ते में उन दोनों में से कुछ खर्च नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अच्छा, या रब्बुल इज्जत ने दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दी है, सिर्फ बता दिया है कि दर्दनाक अजाब, लेकिन वो अजाब कैसा होगा वो भी अगली आयत में बता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। क्या फरमा रहे हैं, हाँ, एक दिन आएगा कि उसी यौम युहमा अलैहा फी नारि, एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा, उसी सोना चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। यानी हमारा जो सोना चांदी है जिसकी हम ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह की राह में, तो वो सोना चांदी हमारे जहन्नम की आग बढ़ाने के लिए ईंधन बनेगा। ईंधन किसे कहते हैं, हम कुछ आग जला रहे हैं, उसका जरिया क्या है, किस चीज से हम आग जला रहे हैं, लकड़ी से आग जला रहे हैं, तो ये लकड़ी जो हुई वो ईंधन हुई। तो हमारा ये जो सोना चांदी है जिसकी हम ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, वो चीज जहन्नम के लिए ईंधन बन जाएगी, उसी चीज से जहन्नम को दहकाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, और फिर उनसे कहा जाएगा, फतुक्वा भी है, उनसे कहा नहीं जाएगा, अभी नहीं कह रहे हैं, आगे की आयत में, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, फतुक्वा भी है, फिर उनको तापा जाएगा। तुकवा का माना होता है तापना, बिहा उनसे, यानी वो सोना चांदी से उनको तापा जाएगा। किन किन चीजों को तापा जाएगा, जिबाहुहुम, उनकी पेशानियों को तापा जाएगा उससे, वजुनूबुहुम, उनके पहलुओं को, साइड्स, उनके बॉडी के जो साइड्स है वो साइड्स, वज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठों को दागा जाएगा, और उनसे कहा जाएगा, वही माल जिसकी वो ज़कात नहीं देते थे, वो माल कहेगा, हाज़ा मा कनज़्तुम, यही है वो माल, लिअन्फुसिकुम, जो तुमने अपने लिए जमा किया था, अपने आप के लिए जमा किया था, फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, बस चको मजा जो कुछ तुम जमाते थे माल। और यहाँ पर मैं एक चीज की वजाहत कर दूं आपके सामने, ये जो कंज है ना, अरबी में यानी आम सोना चांदी, आम खजाने को नहीं कहा जाता है। कंज का माना वो होता है, वो माल, वो सोना चांदी जिसकी ज़कात अदा ना की जाती हो, उसे कंज कहा जाता है। ठीक है, वो माल, वो सोना चांदी जिसकी ज़कात अदा नहीं की जाती, उसे कंज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी दर्दनाक वईद ज़कात अदा ना करने वालों के लिए सुना रहे हैं। ये देखिए सूरह तौबा की आयत, सूरह तौबा, और ये कुरान की आयत है, ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल शुदा कुरान की बात है। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। एक और हदीस हम यहाँ पर ले लेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है,
قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال اور ان کی دولت گنجا سام یعنی انتہائی زہریلا سانپ. گنجا سانپ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک دم بوڑھا ہو سانپ، ایک دم بوڑھا سانپ، جس سے آج کل کے جو ماحول میں لوگ بہت ڈرا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ زہر ہوتا ہے. تو اسی طرح، اور میں کہہ دوں آپ کو جہنم کا سانپ ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے حدیث کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد جہنم کے سانپ کی کیفیت بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. ہاں، تو کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دولت، ان کی مال اور دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈھستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر رکھتے تھے. اور جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں گے. اللہ جی. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جہنم کا سانپ، آج کل جو سانپ ہے، اگر ایک چھوٹا سا بھی سانپ آ گیا میرے اور آپ کے گھر میں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پریشان حال، دھجیاں اڑ جاتی ہے ہماری. یہ کیا ہو گیا؟ سانپ بڑی مصیبت ہم اسے سمجھتے ہیں اور ڈر کے رہ جاتے ہیں ایک دم سے. اور ایک ہی دن نہیں ڈرتے، سانپ اگر ایک مرتبہ گھر میں آ گیا تو ہم روز ڈر ڈر کے جیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے پھر کسی کے پاس. سانپ سے سب ویسے ڈرتے ہیں، وہ زہریلی چیز ہے. میں بتاؤں آپ کو جہنم کے سانپ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا جو سانپ ہے اس کی کیفیت کے بارے میں رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث مبارکہ سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ سانپ ایسا ہے کہ اگر سانپ دنیا میں ایک مرتبہ اس کا زہر ڈال دے یا پھر اپنی زبان ایک مرتبہ نکال دے یا پھر دنیا پہ ایک مرتبہ ڈھس دے، ٹھیک ہے، تو ساری دنیا پر اندازہ لگا ہے، صرف میرا شہر نے، آپ کا شہر نے، آپ کی بستی نے، میری بستی نے، بلکہ ساری دنیا کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ساری دنیا قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی، اور وہ قحط سالی ایسی ہو، قحط سالی کسے کہتے ہیں کہ کبھی اس زمین پر اناج نامی چیز نہیں اگے گی، کبھی اس زمین پر اناج نامی کوئی چیز نہیں اگے گی. پوری زمین پر، صرف میرا خطہ آپ کا خطہ نہیں، ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا سانپ 50,000 سال ڈھنسے گا، میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی اندازہ لگا. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آمين يا رب العالمين. آگے دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک نصاب تک پہنچنے کے بعد جانوروں کی بھی زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، 50,000 سال تک وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اپنے مالک کو اور اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے. دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں پر
بے شمار فوائد رکھا ہے، وہاں پر ادا نہ کرنے والوں کے لیے بے عزت کرنے والا عذاب بھی رکھا ہے۔ کتنی کم ہے زکوٰۃ، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا بھی نہیں کہا کہ تم آدھے کا آدھا زکوٰۃ دے دو، بلکہ یہ کہا 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ کچھ معنی رکھتے یہ پیسے؟ 100 روپے میں 2.5 روپیہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اور ایسی زکوٰۃ دینے سے ہم پیچھے، ہم قاصر ہیں۔ اور جو دنیا کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں ہمارا مال یہ کام آئے گا، ہرگز نہیں۔ یہ مال ہمارا ہمیں نقصان اور گھاٹے میں ڈال رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے لیے جو فتنہ میں چھوڑا جا رہا ہوں وہ مال ہے، یہ مال کی وجہ سے میری امت زیادہ تر جہنم میں نظر آئے گی۔ عورتوں کے علاوہ جو لوگ جہنم میں زیادہ نظر آئیں گے وہ مال کی محبت کرنے والے۔ فرمایا سورہ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بڑے سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رب کے بڑا ہی ناشکرا ہے انسان، اور خود بات پر وہ گواہ ہے، اور مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ یہ محبت کرنے والی مال، بتائے مجھے کون لے کر جائے گا یہ مال جب اسے موت آئے گی؟ موت تو یقینی ہے، کوئی اس سے منہ پھیرنے والا ہے نہیں، تو کون لے کے جائے گا یہ مال اپنی خبر میں؟ کون لے جائے گا اسے اپنے جنت کے راستوں میں؟ اگر کوئی جنتی ہے تو کیا وہ اپنی خبر میں مال لے کر جا سکتا ہے؟ یا پھر وہ جہنمی ہے تو وہ کیا اپنی خبر میں مال لے کر جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کچھ ضروریات کے لیے ہمیں دنیا میں جینے کے لیے مال ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، رشتے داری توڑتے ہیں، بھائی بھائی میں الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اس مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے رب العزت نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور ہمارا مال پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ لیکن ہم تو یہاں اللہ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ ہم کبھی زکوٰۃ کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے۔ اللہ جو امت مسلمہ مسلمان ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں، شاید یہ وعیدیں سن لے تو شاید ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ ان تک یہ حق پہنچا دے کہ ان کا مال ان کے لیے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گنجا سانپ بن کر آئے گا قیامت کے دن۔ یہ بات ان تک اللہ حق کے ساتھ پہنچا دے تاکہ وہ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال سکے اور اپنے مال کو پاک کر سکے، اور رب العزت کے سامنے شرمندہ اور پوری دنیا کے سامنے قیامت کے دن رسوا ہونے سے تو بچ جائے۔ تہ دل سے اللہ رب العزت میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تک یہ وعیدیں پہنچ جائیں۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نہ مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز روزہ رکھتے تھے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے خلاف تھے۔ تو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی. جنگ کسے کہتے ہیں؟ جنگ کفار سے جنگ کی جاتی، مسلمانوں سے جنگ نہیں کی جاتی. اللہ رحم کرے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہے، اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کے لیے خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی سب سے بڑی آزمائش مال ہے. اس کا ایک حصہ ہے سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق آموز قصہ بیان کیا ہے. سورہ نون یعنی سورہ قلم میں ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا اور اس کے پاس ایک باغ تھا. وہ باغ کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس سے وہ اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا. وہ شخص بڑا نیک اور اللہ والا تھا. اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی. دیکھیے آپ آزما کر دیکھیے، جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے. جب وہ کھاتا ہے تو وہ آتے ہی جاتا ہے، جیسے اللہ رحم کرے. بڑی برکت رکھی تھی. وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارے باپ تو بے وقوف تھے، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے. آئندہ اگر ہم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے. یہ ان کی اولاد اور وارثین کا کہنا تھا. چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا اور فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھائی کہ ہم صبح اندھیرے میں باغ میں پہنچ جائیں گے. سورہ قلم کا واقعہ ہے جو ان لوگوں نے پروگرام بنایا تھا پچھلی رات، تو انہوں نے اسی طرح گھر سے چپکے نکلے. جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا باغ، سرسبز و شاداب باغ، پھلا پھولا باغ جل کر راکھ ہو چکا تھا. پہلے تو یہ سوچے وہ لوگ کہ ہم شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، لیکن جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یقین آ گیا کہ یہ باغ ہمارا باغ تھا. تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور قرآن نے ان الفاظ میں ان کے ملامت شدہ الفاظ کو قرآن نے بتایا ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. خود اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہیں. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے بربادی، ہائے ہمارے لیے ویل ہو، انا کنا طاغین، ہم واقع میں ہم سرکش تھے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے. اللہ رب العزت اس کے بعد جب وہ لوگ ملامت کرے تو رب العزت اس کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اسی طرح ہوتا ہے اللہ کا عذاب. صرف وہ لوگ سوچے تھے، ان کی نیت خراب تھی کہ ہم پورا مال ہم اپنے پاس رکھیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. حالانکہ اس کی بہت زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں. کیا فرماتا ہے رب العزت؟ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بہت زیادہ. عسى ربنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. جب ان کا پورا مال ختم ہو گیا تو کیا کہنے لگے؟ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں
اسے اچھی چیز عطا کرے گا اگرچہ ہم اس کی طرف راغب ہوں، ہم ان کی طرف توبہ کرتے ہوئے پلٹیں. خیر منہا انا الی ربنا راغبون. یہ سب ان کے الفاظ ہیں. انا بلوناہم کما بلونا، سورہ قلم میں آپ وہاں سے دیکھیے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھ کے دیکھیے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ بات. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. اس طرح آخر تک. آخر میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. اسی طرح اللہ کا عذاب اگر تم اللہ کی آیت کو جھٹلاؤ گے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہی ہوگا عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر. حالانکہ آخرت کا عذاب تو اس سے اور بھی بہت زیادہ بڑا ہے. اکبر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی چیز اور ہو نہیں سکتی. اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، تو یعنی اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لو کانوا یعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جان لو. مال کی یہی محبت انسان کے اندر بخل، حرص، لالچ، خود غرضی اور سنگ دلی جیسے اخلاق رذیلہ پیدا کرتی اور پیدا کر کے اسے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم و جور، حق تلفی اور لوٹ مار جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتی، جو نہ صرف اس دنیا میں فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت بھی اس کی برباد کر دیتا ہے. زکوٰۃ کو فرض عبادت کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے علاوہ عرفہ انسان بنا دی. انسانی اقدار کو اعلیٰ بنا دیا ہے، جسے اس کے اندر جب وہ مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ آتا ہے، احسان آتا ہے، سخاوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، غم خواری، ایک دوسرے کا غم بانٹنا اس کے اندر آ جاتا ہے، خیر خواہی، نرم دلی، محبت، اخوت کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی، یہ محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض بنا کر مسلمانوں پر انعام کیا ہے. اب جانیں گے ہم زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہونی چاہیے. شروط الزکوٰۃ. پہلی چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے نیت. جیسے کہ ہر درس میں ہم سن چکے ہیں کہ ہر چیز کے لیے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی نیت بھی پاک ہو، آپ کی نیت میں اللہ کی خوشنودی، رب العزت کے لیے جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ چیز صرف رب العزت کے لیے اخلاص آپ کی نیت میں ہو، آپ کے دل میں اخلاص ہو، نہ کہ ریاکاری. ریاکاری سے بچنا چاہیے، کیونکہ نیت کا ہونا اور پاک نیت کا ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار، ہر عمل کا اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی نیت کا کرنا ضروری ہے، اور اچھی نیت کا رکھنا جو کہ قابل قبول ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دکھاوے کی زکوٰۃ، جیسے میں نے جب پچھلے درس میں کہا تھا کہ دکھاوے کی نماز شرک ہے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، اسی طرح دکھاوے کی زکوٰۃ بھی شرک ہے.
اس کے راوی حضرت شداد بن عوض کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سارے اعمال اکارت و برباد ہو کر رہ جائیں گے اگر ہم کون سا بھی کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت فرض ہے زکوٰۃ کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، یہ چیز ہم جان چکے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ و خیرات ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ عبادت، فرض عبادت، اس کے لیے کوئی عمل اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عمل، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کیے، کچھ صدقہ کر لیے، کچھ فدیہ دے دیے، ویسا نہیں۔ زکوٰۃ کا زکوٰۃ ہی ہوگا، آپ کو زکوٰۃ ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس بات شروط الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن پر فرض ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہونی ضروری ہے وہ جانیں۔ ہر آزاد غلام پر نہیں ہے زکوٰۃ، ہر آزاد مالدار صاحب نصاب جو نصاب تک پہنچ جائے، یہ نصاب کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے اس کی تشریح کریں گے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ۔ نماز کے لیے کیا شرط تھی؟ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہیں۔ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ بھی نابالغ پر نہیں، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کے شروط میں کیا ہے کہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، عقل مند ہو یا پاگل، پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے شرط؟ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب، مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے ساتھ دوسری شرط، جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو شرائط میں ہے وہ یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ مال زکوٰۃ صرف حلال کمائی کی دی گئی زکوٰۃ قبول کی جائے گی، باقی زکوٰۃ اگر آپ حرام کمائی سے نکال رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری فصل، یعنی وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ سونے پر زکوٰۃ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نصاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز کی ایک حد ہے، نصب وہاں تک پہنچنا، وہ چیز ایک نصاب ہوتا ہے۔ یعنی اب جیسے سونا ہے، سونے کی ایک حد ہمارے پاس ہونی چاہیے، ایک حد تک سونا ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایک مقدار تک ہمارے پاس وہ سونا ہونا چاہیے، اور اس پر 1 سال گزرنا چاہیے ہمارے پاس جو سیونگز رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کس میں ہے؟ جو آپ مال کما رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟
जो चीज आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसे छोड़कर जो आप जमा रहे हैं, जो सेविंग्स आपके हैं, सेविंग्स में ज़कात है। ठीक है, ज़कात सेविंग्स में है और सेविंग्स पर आप ज़कात निकालेंगे। निसाब क्या होगा कि उस पर 1 साल का गुजरना लाजिम है। लेकिन अगर आपका कुछ माल है, सेविंग्स है आपके पास, आप कुछ सेविंग्स रखे हुए हैं अपने, तो उस ज़कात में, उस माल में से आप साल गुजरने से पहले आपकी जरूरियात के लिए आप खर्च करते हैं वो माल, उस पर साल गुजरा नहीं है अभी, आप खर्च करते हैं आपकी जरूरियात के लिए, वो सेविंग्स में से पैसे निकालते हैं, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। माल पर 1 साल का गुजरना, जो सेविंग्स है आपके, उस पर भी 1 साल का गुजरना जरूरी है, इसी को निसाब कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो अब हम ये जानेंगे कि सोने पर ज़कात कितना निसाब हो तो तब ज़कात वाजिब होती है। सोने का निसाब 7.5 तोले है, 7.5 तोले यानी 87 ग्राम, 7.5 तोले यानी 87 ग्राम है, उससे कम पर ज़कात नहीं है। ठीक है, 7.5 तोले पर ज़कात है और इसकी ज़कात क्या होगी? आप इसमें से मार्केट से इसके पैसे का, इसकी कीमत निकलवाएंगे, यानी 7.5 तोले की जो कीमत अभी जो मार्केट में चल रही है उस कीमत को निकलवाएंगे और उसमें से 2.5% ज़कात निकालेंगे। ठीक है, आपके पास जितना सोना है उसकी आप रकम निकलवाएंगे, कीमत निकलवाएंगे और उस कीमत पर 2.5% ज़कात निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक हदीस हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा दोनों से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दीनार या उससे ज्यादा पर निस्फ दीनार यानी 40वां हिस्सा ज़कात निकालते थे और हर 40 दीनार से 1 दीनार यानी 40वां हिस्सा ज़कात निकालते थे। दीनार सोने का होता था, दीनार यानी सोने का होता है, और 20 दीनार का वजन, 20 दीनार जो हदीस में बताया जा रहा है कि 20 दीनार, तो ये 20 दीनार का वजन आज के दौर में 7.5 तोला है। ठीक है, 7.5 तोला। ज़कात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरतों में अदा की जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हर 20 दीनार पे निस्फ दीनार निकालते थे और 40 दीनार पे 1 दीनार निकालते थे। तो उसका कौन सा हिस्सा अदा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 40वां हिस्सा। सोने की कीमत का अंदाजा मौजूद भाव के, यानी मौजूद जो कीमत है उसके मुताबिक लगाकर ज़कात अदा करनी चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर। सोने की कीमत का अंदाजा मौजूदा दौर के मुताबिक जो हिस्सा हमें लगता है वो निकाल कर हम ज़कात अदा करेंगे। चांदी पर भी ज़कात है, पहली चीज हो गई सोने पर ज़कात, दूसरी है चांदी पर ज़कात है। चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम, 612 ग्राम है, उससे कम पर ज़कात नहीं। अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इससे 1 भी ग्राम कम है तो आपके लिए ज़कात नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि कुछ पैमाने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में थे आज के दौर के लिहाज से कुछ कम ज्यादा है, इस वजह से आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हजरत अबू सईद इस पर चांदी की ज़कात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
5 वस्ख से कम खजूरों में ज़कात नहीं है और 5 औखिया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊंट से कम में ज़कात नहीं है। यानी 5 औखिया 52.5 तोले। आज के दौर में 5 औखिया से मुराद 52.5 तोले, उतने में ही ज़कात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़ों और गुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ रखा है। घोड़ों की ज़कात नहीं है और गुलामों की ज़कात नहीं है, लेकिन चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो। चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम, हर 40 दिरहम से 1 दिरहम, 40वां हिस्सा यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम। अब जैसे यहाँ पर 20 दीनार पे आधा दिरहम, ठीक है, आधा, 20 दीनार पर आधा, निस्फ दीनार, और 40 दीनार पे 1 दीनार। दीनार सोने का होता है और दिरहम चांदी का होता है, ये बात याद रखिए। निसाब से कम सोना और निसाब से कम चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है। जैसे अगर आपके पास निसाब से कम है सोना, जैसे 7.5 तोले चांदी निसाब सोना निसाब है ना, 7.5 तोले सोना निसाब है हमारा, लेकिन आपके पास अगर कितना है सोना, 5 तोले सोना है समझिए, ठीक है, और चांदी भी आपके पास 52.5 तोले नहीं है बल्कि 20 तोले है समझिए, तो इन दोनों को मिलाकर ज़कात निकालना सुन्नत से तो साबित नहीं, ठीक है, सुन्नत से साबित नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, 2 चीजें मिलाकर ज़कात निकालते हैं, ऐसा ज़कात निकालना सुन्नत से साबित नहीं। सोने और चांदी के ज़ेर इस्तेमाल जेवरात पर भी ज़कात है। सोने और चांदी के ज़ेर इस्तेमाल जेवरात पर भी ज़कात है। यानी अब कोई कहेंगे कि हम सोना चांदी हमारे पास है, 52.5 तोले चांदी है, 7.5 तोला सोना है, लेकिन हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि इस्तेमाल करने वाली चीज पर ज़कात नहीं है, लेकिन वो दूसरी चीजों पर है, जैसे मवेशी है, जानवर है, आपकी जायदाद है और आपकी करेंसी नोट यानी माल है, तो उस पर है। लेकिन सोने और चांदी के ज़ेर इस्तेमाल जेवरात पर भी ज़कात है। जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं उन जेवरात पे भी आपको ज़कात है। जैसे हजरत अम्र बिन शुआइब अपने बाप से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसके हाथ में उसकी बेटी भी थी और जिसके हाथ में 2 सोने के मोटे मोटे कंगन थे, हाथों में 2 मोटे मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह तुझे उसके बदले क़यामत के दिन 2 कंगन आग के पहना दे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से सवाल किया, क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे क़यामत के दिन 2 कंगन आग के पहना दे? तुझे ये पसंद है? उसने ये सुनकर दोनों कंगन उतार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और कहा, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सुभान अल्लाह। इससे हमें क्या चीज पता चली? 2 चीजों का सबक मिला। एक ये है इस हदीस से कि जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें, उस पर भी ज़कात है। अगर आपका निसाब तक नहीं पहुंचा है तो आप फिर भी उसके ऊपर सदका कर सकते हैं, लेकिन निसाब तक पहुंच गया तो आपका जरूरी है ज़कात निकालना, ठीक है। इस्तेमाल की चीजों में भी ज़कात निकालना, ये चीज मालूम हुई। और इसके साथ साथ एक और चीज हमें बहुत प्यारी चीज इससे मिली है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सहाबा या सहाबियात किस तरह मिनवान तस्लीम करते हैं।
سر تسلیم خم. خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ دو چیزیں تجھے پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے تجھے جہنم کے 2 کنگن پہنائے، یعنی آگ کے 2 کنگن پہنائے قیامت کے دن. وہ سنتے ہی اتار کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں نے قربان کر دیا. سبحان اللہ. ان کی ایثار و قربانی دیکھیے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آتا ہے 1000 بار ہمارے گھر کا سائل دروازہ مارتا ہے، ہم بے پرواہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہم دیتے بھی ہیں تو کون سی چیز دیتے ہیں؟ جو ہمارے گھر میں سب سے کم تر اور خراب چیز، ایک دم خراب سے خراب چیز ہم اسے نکال کر دیتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اللہ ہم تمام کے دل میں بھی ایسے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، یہ ہے کہ اگر یہ سوال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا کہ جس کے پاس سیونگز ہو یعنی پیسہ ہو اس کی وہ زکوٰۃ کیسے نکالے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، تو اس لحاظ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز کیا ہے، جو سکے یا کاغذی کرنسی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر وقت سونے اور چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے. یعنی پہلا جو دور تھا عرب کا، اس میں یہ جو سکے ہوتے تھے وہ بھی سونا چاندی کے ہوتے تھے. تو ان سکوں کو بھی زکوٰۃ سونے اور چاندی کے اس سے نکالا جاتا تھا. جیسے ابھی میں نے کہا درہم، دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے. تو ان لوگوں کی زکوٰۃ جو ان کا پیسہ ہوتا تھا یہ دینار اور درہم کے اس میں ہی ہوتا تھا، سونے یا چاندی کی شکل میں ہی ان کا پیسہ ہوا کرتا تھا. تو وہ لوگ آسانی سے نکال لیتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس سونے اور چاندی کی شکل میں ہمارا مال نہیں ہے، بلکہ ہماری کرنسی نوٹوں سے ہے. ہمارا جو بھی معاملہ ہے دولت کا، مال کا، تو اس کی زکوٰۃ کیا کریں گے آپ؟ جمہور علماء نے، کچھ علماء نے کیا کہا کہ سونے کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن جو زیادہ قابل قبول بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاندی کی قیمت لگا کر ان پیسوں کی زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی، اگر مثال کے طور پر مثال دے رہی ہوں میں، صرف 52.5 تولے چاندی ہے، چاندی کی قیمت لگائیں گے. اگر 52.5 تولے چاندی آپ کو 40,000 میں مل رہی ہے، 40,000 میں 52.5 تولے چاندی آپ کو مل رہی ہے، تو آپ اس میں سے 1,000 نکالیں گے، کیونکہ چاندی میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے نا آپ کو. تو اس میں سے آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے؟ 40 درہم میں سے 1 درہم نکالے تھے. اسی طرح ہم 40,000 میں سے 1,000 نکالے. ٹھیک ہے، تو ہر 40,000، صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو بول رہا ہوں میں. تو آپ کیا کریں گے؟ چاندی کا نصاب معلوم کریں گے، چاندی کی قیمت مارکیٹ سے معلوم کریں گے کتنی ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ چاندی کے اس سے نکالیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی سونا چاندی کے علاوہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. تجارت کا مال، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے سال کے آخر میں سارے مال تجارت مع منافع، یعنی منافع کے ساتھ قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کہ قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. جیسے حضرت ابو عمرو بن حماس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں کپڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. حضرت عمر میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو.
ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنے تجارتی مال جو سیو ہو ہمارے پاس، 1 سال کے بعد ہم اس کا منافع نکال کر، اور جو پیسہ ہمارے پاس سیو ہے اس میں کوئی قسم کا نقصان نہیں ہے، تو ہم اس کا زکوٰۃ نکالیں گے قیمت لگا کر۔ جو بھی مال تجارت ہے اس کا بھی نصاب چاندی کے نصاب سے ہوگا، یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے گرام، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اور یعنی 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے سونا، یعنی 87 گرام سونا میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا۔ جو مال تجارت ہے اس کا نصاب کس میں تصور کیا جائے گا؟ جس کا یعنی اگر سونے کا ریٹ کم ہو تو اس سے اس کا حساب لگایا جائے گا، اگر چاندی کا مارکیٹ میں ریٹ کم ہو تو چاندی کا حساب لگایا جائے گا، لیکن ہمارے پاس تو چاندی کا ریٹ کم ہے تو ہم چاندی سے ہی اس کا نصاب لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلہ اور پھل میں بھی زکوٰۃ ہے۔ جو غلہ اناج کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے، ان کے اناج میں، ان کے پھل میں بھی زکوٰۃ ہے، جیسے زمین کی پیداوار میں گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے، ایک گندم، ایک جو، ایک کشمش، اور چوتھا ہے کھجور۔ ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق ہے۔ 5 وسق یعنی 725 کلو گرام۔ ٹھیک ہے، 725 کلو گرام زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق ہے، یعنی جس کے پاس 5 وسق ہو اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق یعنی 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں بھی 2 مسائل ہیں۔ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں 2 مسائل ہیں، جیسے اگر یہ پیداوار اللہ کے بھیجے گئے بارش کے پانی سے، یعنی وہ اس پر کوئی محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور اس پانی سے ہی اس کا اناج اگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی خریدتا نہیں ہے بلکہ اس کو پانی کے لیے مشقت اٹھانی نہیں پڑتی ہے، وہ خریدتا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی رب کے پانی سے ہی اس کی اناج اگتی ہے، تو اس میں 10واں حصہ دینا ہوگا اس کو۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کو کنویں سے پانی لانے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیم سے پانی لانے کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر نہر سے پانی لا کر اس کی سینچائی میں ضرورت پڑتی ہے، اس کو مطلب اس کا جو کھیت ہے اس کی سیرابی کے لیے اسے پانی کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کا
10वां हिस्सा नहीं बल्कि 20वां हिस्सा उसका ज़कात निकालेगा, यानी निस्फ अशर। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन को बारिश या चश्मे पानी पिलाए, या जमीन तरोताजा होकर उसकी पैदावार हो, 10वां हिस्सा ज़कात है, उसका हिस्सा 10वां ज़कात है। और जिस जमीन को कुएं के जरिए पानी दिया जाता है, उसमें निस्फ अशर यानी 20वां हिस्सा उसकी ज़कात है। खजूरों और अंगूरों की ज़कात अदा करने के लिए खर्च का तरीका इख्तियार करना चाहिए। खजूरों की ज़कात खुश्क खजूरों से और अंगूरों की ज़कात खुश्क अंगूरों से अदा करनी चाहिए। खजूरों की ज़कात खुश्क खजूरों से और अंगूरों की ज़कात खुश्क अंगूरों से अदा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ज़खीना खजाना हो यानी दफीना, उसकी भी ज़कात देनी चाहिए। मादिन जिसे कहते हैं आमदनी पर उसकी ज़कात है। अगर ये चीजें किसी के लिए जरूरी है तो वो मुझसे सवाल कह रहे हैं, वरना हमारे लिए यानी हमारे अब जो हमारा जो मुआशरा चल रहा है, हमारे पास तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं एक इंफॉर्मेशन के तहत आपको मवेशियों का भी एक मर्तबा बता दूं कि उन लोगों की ज़कात कैसी होनी चाहिए। 4 ऊंटों से कम पर ज़कात नहीं है, ठीक है। ऊंटों पर ज़कात है, किन किन पर ज़कात है? ऊंटों पर ज़कात है, भैंसों पर यानी बैल बकरियों बैलों पर है, भैंसों पर है, गायों पर जो भी है उसके सब जात पर है। इसके साथ साथ बकरियों पर है। हाँ, तो देखिए 4 ऊंटों पर कोई ज़कात नहीं है। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक हर 5 ऊंट के बाद एक बकरी ज़कात देनी चाहिए, यानी 5 ऊंट को एक बकरी, 5 ऊंट को एक बकरी। तो इसी तरह 24 ऊंटों तक, 5 ऊंट से लेकर 24 ऊंट अगर किसी के पास है तो 24 ऊंटों तक हर 5 में एक बकरी ज़कात देना है, एक बकरी, ठीक है। इसी तरह 25 से लेकर 35 ऊंटों तक 1 साल की ऊंटनी ज़कात देनी चाहिए। 25 तक तो वो था ना, 24 तक एक एक हर 5 में एक बकरी देना था, लेकिन 25 से लेकर 35 तक 1 साल की ऊंटनी ज़कात देनी चाहिए। फिर 36 से लेकर 45 तक 2 बरस की ऊंटनी ज़कात देनी चाहिए। फिर 46 से 60 तक 3 बरस की ऊंटनी ज़कात देनी चाहिए। फिर 61 से 75 तक 4 साल की ऊंटनी ज़कात देनी चाहिए। इसी तरह निसाब होगा, जितना बढ़ता जाएगा उतने साल बढ़ा लेना। और 120 से ज्यादा तादाद हो तो हर 40 ऊंटनियों पर 2 बरस की ऊंटनी, 2 साल की ऊंटनी, और हर 50 ऊंटों पर 3 साल की एक ऊंटनी अदा करनी चाहिए। 120 से ज्यादा तादाद ऊंटों की हो तो हर 40 ऊंटों पर 2 साल की एक ऊंटनी और हर 50 पर 3 साल की एक ऊंटनी अदा करनी चाहिए। 120 से ज्यादा हो गए बात। अगर कोई शख्स निसाब से कम माल होने के बावजूद, उसके पास इतना निसाब नहीं है कि वो माल अदा करे, ज़कात अदा करे, उसके बावजूद भी वो ज़कात देना चाहता है तो दे सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह बकरियों की ज़कात क्या होगी? 40 से कम बकरियों पर कोई ज़कात नहीं होगी। 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी ज़कात दी जाएगी।
40 से लेकर 120 बकरियों तक सिर्फ एक ही बकरी ज़कात दी जाएगी। फिर 121 से लेकर 200 तक 2 बकरियां ज़कात दी जाएगी। फिर 201 से 300 तक 3 बकरियां ज़कात दी जाएगी। फिर 300 से ज्यादा हो तो हर 100 बकरी पर एक एक बकरी ज़कात दी जाएगी। निसाब से कम माल होने के बावजूद अगर कोई ज़कात अदा करना चाहता है तो उसे अदा कर सकता है। बकरियों का और भेड़ियों का, यानी इस बकरी जात के जो भी लोग आएंगे, बकरी जात की जो भी नस्ल आएगी, उन सब में यही ज़कात का निसाब रहेगा। इसी तरह 30 से कम गायों में ज़कात नहीं है। 30 गायों पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात अदा करनी चाहिए। 40 गायों पर 2 साल का बछड़ा या 2 साल की बछड़ी को ज़कात अदा करनी चाहिए। उसी तरह 60 गायों पर 2 बछड़ियां जो दूसरे साल की उम्र में हो ज़कात अदा करनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह 60 से ज्यादा गायों पर हर 30 के इजाफे पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी और 40 के इजाफे पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी अदा करनी चाहिए। और जो भी है, जितने भी अब बकरियां बताए गए हैं, उन पर 1 साल गुजरना चाहिए, निसाब 1 साल तक पहुंचना चाहिए। जब 1 साल उन पर गुजर जाएगा तब जाके उस पर ज़कात होगी, वरना उन पर ज़कात नहीं होगी। इसके साथ अब वो चीजें जानेंगे, वो अशिया जिन पर ज़कात का अदा करना वाजिब नहीं है। वो कौन से माल है? जाती इस्तेमाल की अशिया पर ज़कात नहीं है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीजों पर ज़कात नहीं है। खेती बाड़ी करने वाले मवेशियों पर ज़कात नहीं है। यानी देखिए, ये जो मवेशी बताया गया है, मवेशियों की जो ज़कात, जानवरों की जो ज़कात बताई गई है, तो उन पर कब ज़कात है? जब वो कुछ काम नहीं करते, यानी सिंचाई जो करते हैं ना, मवेशियां भी बहुत से काम करते हैं, वो काम उनसे नहीं लिया जाता है, वो सिर्फ चढ़ते हैं बैठते हैं, तो उस पर ही ज़कात होगी। खेती बाड़ी करने वाले मवेशियों पर ज़कात नहीं है। सब्जी पर ज़कात नहीं है, यानी तरकारियां जो पिकाते हैं उस पर ज़कात नहीं है। अब ये जानेंगे कि ज़कात के मुस्तहिक लोग कौन है, किन को ज़कात दिया जाएगा, किन लोगों को ज़कात दिया जाएगा। ज़कात के मुस्तहिक 8 किस्म के लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है? हजरत ज़ियाद बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की। रावी हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, मुझे सदक़े से कुछ दीजिए, मुझे सदका दीजिए, यानी सदक़े में से कुछ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ना तो किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर राजी हुआ और ना ही किसी गैर के हुक्म पर, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला ने ज़कात में हुक्म फरमाया और ज़कात के 8 मसरफ बयान किए गए हैं। बस अगर तू उन 8 में से है तो मैं तुझको तेरा हक दूंगा। 8 लोग हैं जिन्हें मतलब इस चीज से क्या बात मालूम हो रही है, इस हदीस से क्या बात मालूम हो रही है कि ज़कात के हकदार मुस्तहिक लोग 8 लोग हैं। आमिलीन ज़कात, ज़कात वसूल करने वाले लोग ज़कात से मुआवजा ले सकते हैं, खा गनी हो। फुकरा यानी फकीर लोग और मसाकीन ज़कात के मुस्तहिक है। फुकरा और मसाकीन ज़कात के मुस्तहिक है। दूसरे, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल, और मखरूज जिसको कर्ज हो। मुसीबत ज़दा लोग
مخروض جس کا قرض اتنا زیادہ ہو کہ اس کا قرض پھیرنے کے لیے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اور ضمانت بھرنے والے کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کسی کی ضمانت کروانا ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مطلب جرم کے اسے سزا دی جا رہی ہے، تو اس کی ضمانت کروانے میں، یا پھر اس کی ضمانت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نو مسلموں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں غنی ہو۔ یعنی جو شخص سفر میں ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ جب مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، تو اس وقت اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تب بھی اسے زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز۔ اور اسی طرح زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص مسلمان اسلام قبول کرتا ہو، اسلام میں انٹرسٹڈ ہے، اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، تو ویسا شخص اگر فقیر ہے، یعنی ہے یا پھر غریب ہے، مسکین ہے، تو اسے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اسے یہ سمجھانا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا اسلام مدد کرتا ہے ایک دوسرے کی۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ چیز اسے بتانے کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو تمام مصارف بتائے گئے آج، اس میں سے ہر ایک کو دینا ضروری نہیں ہے، کسی ایک کو دے سکتے آپ، یعنی کسی کو، کوئی ایک قیدیوں کو پوری زکوٰۃ دے دی، یعنی آپ کی پوری جو زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ قیدی کو رہا کرنے لگ رہی، تو آپ ان پہ ایک کو دیں، یا پھر آپ کسی غیر مسلم کو، مطلب جو اسلام قبول کرنے کا انٹرسٹڈ ہے، اس کو ایک کچھ زیادہ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسکین ہے، آپ کسی ایک کو دے سکتے ہیں، لیکن سب کو آپ کی زکوٰۃ پہنچنا، یعنی پورے 8 مصارف جو ہے ان سب کو پہنچنا ضروری، ہر ایک کو آپ نہیں دیں گے بلکہ کسی ایک کو دیں گے۔ کسی ایک کو بھی دیں گے تو چلے گا، یا 2 کو بھی دیں گے تو چلے گا، لیکن سب کو دینا نہیں تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، زکوٰۃ کے غیر مستحق لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر ہے، وہ لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اور غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، مالدار ہے اور پھر تندرست ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، والدین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اولاد اتنی مالدار ہو گئی ہے کہ والدین اگر پریشان حال ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے گی، البتہ اپنی مالداری میں سے کچھ پیسے ان کی ضرورت کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ اگر مالدار ہے، اولاد غریب ہے، تو ان کو ماں باپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیوی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، جیسے وہی زکوٰۃ نکل رہی ہے، نکال کر پھر وہ بیوی کو ہی دے رہا ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں دے گا۔ جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بھی مسائل تھے زکوٰۃ کے، میں نے اپنی کم علمی سے ہی صحیح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو میری زبان سے کہنے کے لیے رہ گیا ہے آپ تک وہ حق بھی پہنچا دے، اور جو میں نے کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سبوں کو اس پر عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو زکوٰۃ ادا کرنے والا اور اس کے فوائد جو رب العزت نے قرآن کریم میں بتائے ہیں اس میں ہم بھی فائدہ اٹھانے والے بنے اللہ کے حکم سے، اور ہم کو ان فائدہ اٹھانے والوں میں سے اللہ رب العزت بنا دے، سچے مومن ہمیں بنا دے، اور ہم کو محفوظ رکھے ان عذابات سے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جی ابھی کسی کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کا کچھ سوال ہے تو سوال کیجیے۔ کسی کا سوال ہے چیٹ میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ بیٹی کے لیے پیرنٹس جویلری خرید کر رکھتے ہیں ان کی شادی کے لیے، کیا اس کا بھی زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہیے؟ جی ہاں، اگر وہ سونا 1 سال تک پہنچ گیا، وہ رکھا ہوا ہے، اس کا نصاب 1 سال تک آپ اس میں سے کچھ خرچ نہیں کیے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی آپ کو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی بہن نے سوال کیا، تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول ہے صلی قائما فمن لم یستطع، او یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ٹھہر کر نماز پڑھو، اور اگر ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، قائدن او قائدن او قائمن، یا پھر اس کے بعد اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو علی جنوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے تم اپنی کروٹوں پر نماز پڑھو۔ لیکن میں آپ سے میرا مشورہ دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم جب نماز کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں ٹھہر کر بیٹھ کر، جیسے بھی جو بھی ہو ہم کرتے ہی ہیں دن بھر کام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا موقع آتا ہے تو ہم ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں ہو سکتا بھائی، ہم ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں یہ دنیا، یہ حقیر سی دنیا کے لیے میں جب اتنا ٹھہر ٹھہر کر کام کر سکتی ہوں جو میرے ساتھ آنے والی نہیں ہے، اور میرے رب کے لیے کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں، چھوٹ تو ہے آپ کو، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو چھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے بات کریں، کہیں اپنے دل سے کہ کیا یہ میرے لیے صحیح ہے۔ آپ دنیا کے لیے، جو دنیا آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے، جو اولاد، جو ماں باپ، جو کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، ہماری عبادتیں ہمارے ساتھ آنے والی ہے، تو ہم اس عبادت میں ایک تندرست انسان بن کر کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ میں ساری دنیا گھوم سکتی ہوں اپنے پیروں کے تحت، جب میں رب کے سامنے ٹھہروں
तो बैठ कर नमाज पढ़ूंगी, यानी एकदम कमजोर बनकर नमाज पढ़ूंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बेहतरीन शख्स, मोमिन में भी बेहतरीन मोमिन वो है जो तंदुरुस्त हो। तो तंदुरुस्त बनने की कोशिश करें और इबादत में वो खास पैदा करें जो करनी चाहिए। ठीक, आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ठहर के ही पढ़ना है, हदीस से आपको रुखसत है। आपकी तबीयत आपको साथ नहीं दे रही है तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर किया जी। इसके साथ साथ और किसी ने सवाल किया कि हैज के दिनों में सुरमा लगा सकते हैं? हाँ, हैज के दिनों में सुरमा लगा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जी, किसी का कुछ सवाल है? और जी, इसे सुम्मे सुहैल, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी नहीं मैम। सज़हा हरमान। जी मैम, सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जैसे मैम 20 ग्राम 30 ग्राम सोना है तो उसके लिए क्या भी नहीं मैम? जी नहीं, जी। पर ज़कात जैसे वाजिब जगह नहीं मैम, होगी। आप कुछ इनके सदका पापा करना चाहे तो कर सकते हैं। इनके पापा जगह का करते मैम, अब एक से बढ़ को जगह है तो उसे देना चाहिए। प्रॉपर्टी है मैम। प्रॉपर्टी पे ज़कात है। उसके लिए क्या दूँ? उसके लिए वो तो बिजनेस में ही है मैम, बिजनेस में है तो भी देना चाहिए मैम। बिजनेस में है तो नहीं होगा। बिजनेस हमारा जगह का चीज है तो अब्बा मैम, आपकी हमारा आवाज़ अब्बा मैम तस्नुआ खामोश रहिए। ये कौसर मैम किया। जी मैम, एक सवाल है कि बेटी के लिए पेरेंट्स ज्वेलरी जो खरीद कर रखते हैं उनकी शादी के लिए क्या उस पर भी ज़कात देना है? जी हाँ, उस पर भी अगर 1 साल होता है और वो चीज निसाब तक पहुंचती है, यानी 7.5 तोलन से ज्यादा है, तो आप उस पर ज़कात निकालेंगे साल गुजरने पर। और एक क्वेश्चन है, 6 तोले रहे तो सलामत देने की जरूरत है क्या मैम? सलामत 6 तोले रहे तो सलामत देने की जरूरत है क्या? ज़कात को बोलते हैं क्या? नहीं पता, बहरहाल 6 तोलों पर ज़कात नहीं है, लेकिन आप दे सके तो दे सकते हैं, लेना चाहे तो दे सकते हैं। 7.5 तोले से कम पे नहीं है ज़कात असल में, लेकिन अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ज़कात तो नहीं, फर्ज तो नहीं हुई, निसाब का पहुंचना जरूरी, ज़कात देने के लिए निसाब तक माल को पहुंचना जरूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लैंड्स रहते ना, देखिए मैम, उस पे भी ज़कात देना जायज है। जैसे कि जमीन लेकर रखे अब इन फ्यूचर में बच्चों के लिए बोलकर, वैसा उस पर भी ज़कात जायज है। हाँ, उस पर भी ज़कात होगी। मतलब उस पर कैसा रहता है परसेंटेज? जैसे कि उसका ये मतलब उसका मार्केट में उसका रेट मालूम करके उस पे ही निकालेंगे आप। मतलब 2.5% यही हाँ रहता हाँ हाँ, 2.5। 2.5। और ये जो रेंट्स आ रहा
रेंट अगर आ उसको रहा आप जमाते हैं, आपकी मतलब आप जो आपको रेंट आता है, अगर आप उसको जमा कर रखते, इस्तेमाल में नहीं लाते वो पैसे, तो उस पर आप ज़कात देंगे। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कोई ज़कात नहीं। ठीक है। कोई ज़कात नहीं है। तो अब ये लैंड अपने लिए बोलकर रख दिया, फिर इस पर भी देना रहता नहीं? जी, अब जो जमीन अपने लिए बोलकर खरीद के रखते ना, उस पे कुछ भी घर नहीं बना रहे, सिर्फ ऐसे ही रख रहे, तो उस पर भी ज़कात वो प्रॉपर्टी है ना आपकी, उस पर भी ज़कात होगी। होगी? हाँ। तो और एक सवाल है मेरा ये कि जैसे कि अब ज़कात सैयद नाम के खानदान वालों को, वो लोग को नहीं देना बोलकर बोलते, ये भी सही है? वही तो अभी मैंने कहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को ज़कात नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि सैयद घराने के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई कुरान और हदीस से दलील नहीं मिलती हमको। अगर वो लोग लेना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई दे बात सकते नहीं। हैं, क्योंकि करीबी रिश्तेदार कुछ है, अब जैसे कि खालाजाद, फूफीजाद, ऐसा सैयद नाम के, वो लोग को हाँ, दे सकते हैं। अगर वो लेना चाहे तो दे सकते हैं, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो लोग लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं। शुक्रिया। जी, अगर और किसी का कोई सवाल है? उसी से रिलेटेड है, देखिए कि जो अभी जमीन की जो बात हो रही थी, जमीन है ना, इन्वेस्ट मतलब उसमें इन्वेस्ट करके रखे, उसका अभी अमाउंट नहीं आया, नहीं मिला इनको। मतलब समझे नहीं हम बात। अल्लाह। जमीन लेके उसको है ना प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कहीं पर जो है ना, उसका जो पैसा है इन्वेस्ट करके रखे हैं, अच्छा, तो अब उसकी ज़कात हम पे तो तो होती मतलब है। ये जो है तिजारत है उनके लिए ना, जी, तो तो उस पे ये ज़कात तिजारत वाजिब अभी होती है, क्या प्रॉफिट पूछ रहे नहीं हैं? हुई तो ना, वही वही तो प्रॉफिट अभी नहीं आया उनके पास और उसके ऊपर साल नहीं गुजरा है, तो आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है। वो आने के बाद देना है? यानी पैसे जब, हाँ, हाँ, आने के बाद तो देना होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट है तो देना होगा। जी जी। और एक तिजारत थी ना, तो तिजारत के ताल्लुक से भी अभी हम पढ़े थे। ठीक। और किसी का कुछ सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी शादी में हमारे अम्मी लोग थोड़ा लैंड दिए थे, उस पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी किया नहीं, वो वैसी है, तो उस पे ज़कात देना पड़ेगा? वो ज़कात, हाँ, अगर उसका भी मतलब उसके ऊपर एक साल गुजर गया, वो प्रॉपर्टी है आपकी, तो आप ज़कात निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, अच्छा जी। जैसे मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपको उससे फायदा होगा ना बहुत सारा। अभी तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो दे के है, वो वैसे ही रखे है, तो कुछ फायदा कुछ नहीं, उस पे कुछ भी नहीं किया, कुछ रेंट वगैरह वैसा कुछ भी नहीं है। जी, हाँ, वो वैसे ही जैसे दिए है वैसे ही है वो। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी में आया तो आपको ज़कात देना होगा, उसका हिसाब निकाल कर निसाब के लिहाज से आप उसकी ज़कात देंगे। जी, शुक्रिया। जी। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 जी। 。 .
ہاں کسی نے سوال کیا ہے 5 تولے سونا اور 30 تولے چاندی ہے تو کیا میں اس کی زکوٰۃ हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ जी, अभी बोली ना मैं लैंड अम्मी लोग दिए हैं। अभी मेरा तो कुछ इनकम भी नहीं है, आई मीन मैं कुछ जॉब वगैरह कुछ भी नहीं कर रही, तो अब उसको मैं कैसा पे करना पड़ेगा क्या वैसा भी? एक मिनट अभी उस्ताजा बोलेंगे। جن بہنوں نے زمین کے تعلق سے سوال کیا تھا انشاءاللہ ہم اس کا جواب چیٹ میں دیں گے حدیث کی अच्छा روشنی میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ جو بھی گروپ میں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس کا جواب دیا جائے۔ जी جی کسی نے پوچھا ہے نماز پڑھتے وقت آگے؟ کیا تھا آپ کا سوال سسراخشی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میرے پاس 5 تولے تھوڑا زیادہ رہتا، 5.5 رہتا ہوں گا، لیکن چاندی 30 تولے تک ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے کیا بول کے؟ وہی ہم بولے نا، آپ کے سوال کا جواب دیے تھے ہم کہ نہیں، وہ آپ کے 5 تولے پر
زکوٰۃ نہیں ہے فرض واجب، کیونکہ 7.5 تولے ہی نصاب ہے. جب تک نصاب کو نہیں پہنچا آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے دونوں چیزوں کا نصاب تک پہنچنا ضروری ہے. آپ کی دونوں چیزوں کے نصاب تک نہیں پہنچی تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. جی میم. البتہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. جی میم، یہ نماز کے متعلق کویشچن ہے. نماز پڑھتے وقت اگر بچے کو ٹوائلٹ جانا ہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ہے کیا؟ بچے کو اگر ٹوائلٹ جانا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کس کو ٹوائلٹ جانا ہو؟ نماز پڑھتے وقت نماز پڑھنے کے دوران تو اگر بچے کو سپوز واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بچے کا وضو یا پھر ماں کا وضو؟ یہ تو واضح نہیں کیا انہوں نے. نماز پڑھتے وقت اگر بچے کو ٹوائلٹ جانا ہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہے کیا؟ میرے خیال میں والدہ کو پوچھ رہے ہیں. اچھا بچوں کو ٹوائلٹ لے جانا جی آپ کا میوٹ ہوا، آپ پھر سے بولیے. میرے خیال میں والدہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہے نا واش روم اگر لے کے جانا پڑے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا، پوچھ رہے شاید میرے خیال میں. جی تو ان کی شرمگاہ کو اگر انہوں نے چھوا ہے ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے. دیکھنے سے تو نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ نے چھوا ہے تو ٹوٹے گا، تو آپ پھر سے وضو کریں گے. دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہمارے پاس عام ہے کہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن نہیں، دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی میم جی جی بولیے. اگر کسی کے کچھ سوالات نہیں ہیں تو ختم کرتے ہیں یہیں پر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.